زیادہ شادیوں کی صورت میں عدل ضروری ہے. ہاں، عدل کی کیا کیا تفصیل ہے؟ عدل میں 3 چیزیں آتی ہیں. زیادہ بیویوں کی صورت میں جو عدل ضروری ہے اس میں کیا مطلب عدل کا؟ نمبر 1، رات میں برابری ضروری ہے. دن میں برابری ضروری نہیں ہے، کیونکہ دن میں کام کاج ہوتے ہیں، انسان کے بچوں کے اسکول لے کے جانا ہے، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا، 20 مسائل ہوتے ہیں. اصل ٹائم رات کو باری کا ہوتا ہے. البتہ اگر کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہے تو پھر اس میں دن میں جو سونے کا ٹائم ہے نا، جو آلٹرنیٹ ٹائم اس نے نکالا ہے، وہ پھر دن میں برابری اس کی ضروری ہوگی. دن میں رات میں برابری کا مطلب کیا ہے؟ جتنی راتیں ایک زوجہ کے ساتھ گزاری ہیں اتنی ہی راتیں دوسری بیوی کے ساتھ گزارنی پڑیں گی. اگر ایک کے ساتھ 1 ہفتہ گزارا تو دوسری کے ساتھ 1 ہفتہ، ایک کے ساتھ 1 دن تو اس کے ساتھ بھی 1 دن. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ 1 ہفتے کے حساب سے باریاں ڈیوائڈ کرتے ہو، 1 دن کے حساب سے، 2 دنوں کے حساب سے، یہ آپ پر ہے. اگر کسی دفعہ کوئی مجبوری میں ایک بیوی کے دن کے گھر دوسرے دن بھی ٹھہرنا پڑ گیا، جیسے وہ بیمار ہے مثلا، تو وہ باری پھر آپ اگلی دفعہ اس کی مس کر دیں گے، کیونکہ اس کو ایڈوانس میں ایک باری مل گئی. بالکل قرضے کی طرح ہے. میرا ایسے حساب چل رہا ہوتا ہے، ایڈوانس باری آ گئی ہے، قرض لون والی باری چل رہی ہے، بھی ایڈوانس والی باری ہے کہ ایڈوانس آ گئی ہو، وغیرہ وغیرہ، بڑا مینج کر کے چلنا پڑتا ہے. رات میں برابری ضروری. نمبر 2، جو نان نفقہ ہے نا، نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں: رہائش، خوراک اور لباس. ان میں نان نفقے کے علاوہ جو اضافی چیزیں ان میں بھی برابری ضروری ہے. نان نفقے میں کچھ ڈیٹیل ہے، وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر عید بقرعید کے موقع پہ بیگم کو کچھ گفٹ دیا جاتا ہے، یا اور کوئی بعض لوگوں کے یہاں سالگرہ منانے کا بھی رواج ہے، بیگم کی سالگرہ منا رہے ہیں، اس پہ کچھ گفٹ دے رہے ہیں، تو بھائی پھر جس کی سالگرہ آئے گی اس پہ بھی اس کو اسی قیمت کا گفٹ دینا پڑے گا. جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں نا نان نفقے پہ، ابھی میں آ رہا ہوں، اس میں ڈیٹیل ہے. کوئی بھی اضافی چیز، ایک بیگم کو آپ نے پیزا کھلایا ہے تو دوسری کو بھی پیزا نہ ہو، اس قیمت کی کوئی بھی چیز، وہ زبردستی پیزا نہیں ٹھوسیں، اس کا دل نہیں کر رہا پیزا کھانے کا. ایک کو آپ لے گئے کہیں ہائی وے پہ کھانا کھلانے کے لیے، تو جس مالیت کا کھلایا ہے اتنا اس کو الگ سے دینا پڑے گا. ان چیزوں میں بھی، یعنی اضافی تحفے تحائف ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی برابری کیا ہے؟ ضروری ہے. تیسری چیز آتی ہے نان نفقہ. نان نفقہ کا مطلب لباس، روز مرہ کی خوراک اور رہنے کی رہائش. تو اس میں برابری اس وقت ضروری ہے جب چاروں بیویاں یا دونوں یا تینوں کا لیونگ سٹینڈرڈ اپنے ماں باپ کے گھر ایک جیسا یا قریب قریب تھا. اگر ایک کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا، ایک کا لیونگ سٹینڈرڈ درمیانے درجے کا تھا، اور ایک کا بہت زیادہ لو تھا، تو پھر تینوں کے لیونگ سٹینڈرڈ میں فرق کیا جا سکتا ہے. یہ احناف کے نزدیک ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک تو اس میں بھی ضروری ہے برابری، لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے، حنفیہ جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، امام حنیفہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اگر ایک بیوی کروڑ پتی خاندان کی تھی تو اس کو آپ کو اسی سٹینڈرڈ کی زندگی دینی پڑے گی، اور ایک اگر بہت غریب خاندان کی ہے تو اس کو کروڑ پتی والا آپ نہ بھی دیں تو بھی جائز ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن نے بیان کیا عدل ضروری ہے، اور عدل کا مطلب برابری نہیں ہوتا. عدل، یہ امام حنیفہ کی مینٹیلٹی کو آپ دیکھو نا، امام حنیفہ کہتے ہیں عدل برابری کو نہیں کہتے، عدل کہتے ہیں ظلم نہ ہو، ظلم نہ ہو. تو ایک کروڑ پتی خاندان کی لڑکی کو اگر آپ درمیانے درجے کا لیونگ سٹینڈرڈ دو گے، یہ اس پہ ظلم ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر ایک لڑکی جو بہت ہی اس کا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں تھا، مثال کے طور پر کسی بیچاری کوئی بہت ہی غریب خاندان کی، جس کو گھر میں بیچاری کو دال روٹی بھی میسر نہیں تھی، کسی جھونپڑی سے آپ بیچاری کو لے کر آئے، تو اس کو اگر آپ درمیانے درجے کا بھی اسٹینڈرڈ کا دے دو گے نا، وہ اس پہ خوش ہوگی، یہ ظلم نہیں کہلائے گا. کیونکہ قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، زوجہ کے ساتھ عرف کے مطابق معاملہ کرو، جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے، عرف اسی کو کہتے ہیں نا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی غریب لڑکی کو مالدار لڑکی جیسا اسٹینڈرڈ دے دے گا تو یہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے ایسا. لیکن اگر نہیں بھی دے گا تو یہ ظلم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر شخص، ہر لڑکی اس ماحول کی عادی ہوتی ہے جو اس نے اپنے باپ کے گھر میں دیکھا. اب اگر یہاں پر مرد پہ یہ ڈال دیا جائے کہ نان نفقے میں بھی برابری ضروری ہے، تو مرد پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ مثال کے طور پر پھر اس پہ مالدار کو تو مالدار درجے کا اس کو اسٹینڈرڈ کا جو ہے وہ دینا پڑے گا، یہ اس پہ لازم ہوگا. اب غریب پہ بھی اس کو وہی اسٹینڈرڈ کی لائف دے گا تو یہ پس جائے گا بیچارہ، یا مالدار کو نیچے لے کے آئے گا تو اس پہ ظلم ہو جائے گا. تو اگر بہت فرق ہے، تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ ہوتا ہے، اس میں نہیں ہے، بہت فرق ہے. ایک بہت زیادہ مالدار گھرانے کی تھی، مثال کے طور پر ایک بیوی آپ کی ایسی ہے جن کے گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے، ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہیں، بہت مالدار گھرانے سے آئی ہے، وہ گھر میں کام بھی نہیں کرتی، ان کی عورتیں نوکر رکھے ہوئے ہیں. اور ایک بیوی ایسے گھر کی آئی ہے کہ جس کے گھر میں نوکر چاکر نہیں ہوتے، وہ گھروں کی عورتیں کام کرتی ہیں. تو پھر ان 2 بیویوں میں سے جو پہلی والی ہے اس کو آپ کو نوکر کا انتظام بھی کر کے دینا پڑے گا. وہی اس نے تو گھر میں مثال شاہی خاندان کی آپ کو رائل فیملی کے لیے آئی تو گھر میں پوچھا تھوڑی لگائے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کو؟ وزیر کی بیٹی سے آپ نے شادی کر لی ہے تو پھر اس کو اس کی اسٹینڈرڈ کا دینا پڑے گا. تو نان نفقہ، ہاں، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے، آپ کو رشتے بھی اسی اسٹینڈرڈ کے مل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بیان یہی کیا جاتا ہے کہ نان نفقے میں بھی برابری ضروری ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
نان نفقے میں بھی کیا ہے, برابری ضروری ہے. ہاں ایک چیز لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ہم بستری, اس میں برابری ضروری نہیں ہے, وہ انسان کی اپنی رغبت پر ہے, تو وہ تو ممکن نہیں ہے نا مرد کا دل نہ چاہ رہا ہو اور وہ سروس چکر میں جا رہا ہو بیگم کے پاس کہ کل ادھر گیا تھا تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں, وہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا بیچارے کا, سمجھ. اس لیے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں اور دل بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت امی عائشہ سے تھی. تو ایک ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث بالکل من گھڑت نہیں ہوتی, تائید کے لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں آتا ہے کہ جب نبی سب ازواج میں برابری کرتے تھے نا راتوں کی, تو اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک, اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں, دل میرے اختیار میں نہیں ہے. کیا مطلب, جو حضرت عائشہ کے لیے نبی کے دل میں جگہ تھی وہ جگہ کوئی اور زوجہ نہیں بنا سکے, تو دل تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا نا. آپ کی ایک بیگم بہت خدمت کر رہی ہے, آپ کی بہت غیرت مند ہے, تو خود بہت دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوگا. ایک چترول لگا رہی ہے صبح شام, تو وہ دل کیسے ہے, دل تو اپنے اختیار میں, دل تو آپ کو پتہ ہے جی. ہاں ایک خوشامد زیادہ کر رہی ہے تو چلو جھوٹی خوشامد ہی کرنے دو یار. تو باقی یہ سب باتیں یہاں کرنے کی ہیں. جب تم 2-3 شادی کرو گے بھول جاؤ گے سب کچھ, عدل کیا ہے, محبت کس سے, 2 ٹکے کی عزت گھر میں نہیں رہے گی. اس لیے کرنے والے بنو, جب کر جاؤ گے تو پھر میں تمہیں مسئلے بس سمجھا دوں گا, کرنا کرانا ہے نہیں. بس میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. آخری سوال ہے, ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں. جی جی ہاں نہیں گائے تو ایک ہی ہوگی نا, اور چاروں گھروں میں دودھ چلا جائے. السلام, یہ مجھے اتوار کو دے دیں یا اگلے جمعے دے دیں, یہاں سے سوال ہم لے لیتے ہیں. آج مسائل بہت, یہ دے دیں میں اگلے جمعے کو, مجھے یاد سے دیں, ٹھیک ہے. یہ میری دوسری دفعہ پشاور سے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء پہلی دفعہ کینیڈا گئے جی. میری سسٹر ہے, اس میں نے دوسری شادی کی, 15 سال ہو گئے وہ ہمارے پاس. کس نے, سسٹر کا شادی ہوا ہے. آپ کی سسٹر کے ہسبینڈ نے دوسری شادی دوسری شادی کی ہے, تو وہ 15 سال ہو گیا ہمارے پاس. آپ کی سسٹر 15 سال سے آپ کے پاس. جی. اچھا اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, میرے تو دل میں کبھی کبھار آتا ہے اسی خیال نکلتا ہوں سے اس کو. اگر نہیں یہ تو غلط کیا نا, میں نے بتایا تو قرآن کہہ رہا ہے نا 2 شادیاں اس صورت میں دونوں کے ساتھ برابری کریں نا. جی یہ تو آپ کے بیانات سن کے یہی, اسی لیے تو بہنوں ہی نہیں لے کے جاتا بہن کو, نہیں کبھی ایک ہی دفعہ بھی پلٹ کے نہیں ہے. اگر وہ آتے اسے پھر بیٹھ جاتے ہیں, اس سے علیحدگی لینی چاہیے, اس کی کہیں اور زندگی برباد نہ کریں بہن کی, ٹھیک ہے نا. یہ بہت زیادہ کمپلین ہے 2 شادیوں کے رزلٹ اچھے نہیں آ رہے مارکیٹ میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری شادی نہ کریں, یہ تو کرنی پڑے گی, تو سوسائٹی میں ضرورت ہے, لیکن جو کرنے والے لوگ ہیں اکثر 2 نمبر لوگ ہیں, اکثر 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. آپ سے ملنا بھی ہے. ٹھیک ہے ملاقات کرتے ہیں. جی بھائی بس 2 سوال اور لے لیتے ہیں, ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. السلام علیکم مفتی صاحب, میں آیا ہوں لاہور سے ملاقات کے لیے مولانا شاہد جاوید صاحب کے ریفرنس سے. تو ایک تو 5 منٹ چاہیے تھے. دوسرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیوی زبردستی طلاق کا مطالبہ کرے اور اس پر مصر ہو جائے تو حق مہر کی کیا حیثیت ہوگی, کہ وہ حق مہر دینا پڑے گا اگر آپ طلاق دیتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے, ڈیٹیل ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر عید بقرعید کے موقع پہ بیگم کو کچھ گفٹ دیا جاتا ہے, یا اور کوئی بعض لوگوں کے یہاں سالگرہ منانے کا بھی رواج ہے, بیگم کی سالگرہ منا رہے ہیں اس پہ کوئی گفٹ دے رہے ہیں, تو بھائی پھر جس کی سالگرہ آئے گی اس پہ بھی اس کو اسی قیمت کا گفٹ دینا پڑے گا. جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں نا, نان نفقے پہ ابھی میں آ رہا ہوں, اس میں ڈیٹیل ہے. کوئی بھی اضافی چیز, ایک بیگم کو آپ نے پیزا کھلایا ہے تو دوسری کو بھی پیزا نہ ہو اس قیمت کی کوئی بھی چیز, وہ زبردستی پیزا نہیں ٹھوسیں, اس کا دل نہیں کر رہا پیزا کھانے کا. ایک کو آپ لے گئے کہیں ہائی وے پہ کھانا کھلانے کے لیے, تو جس مالیت کا کھلایا ہے اتنا اس کو الگ سے دینا پڑے گا. ان چیزوں میں بھی یعنی اضافی تحفے تحائف ہم اس کو کہتے ہیں, اس میں بھی برابری کیا ہے, ضروری ہے.